بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا۔ وہ اپنے عبادت خانے یعنی گرجا گھر میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کچھ آوارہ اور بدکار لوگوں نے اس کی عبادت کو خراب کرنا چاہا، چنانچہ وہ ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا، اس عورت کو ورگلایا، بہکایا کہ اس عابد کو بدکاری میں مبتلا کر کے دکھاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ عورت تیار ہو گئی۔ وہ عورت برسات کی ایک تاریک رات میں عابد کے عبادت خانے میں گئی۔ عابد اس وقت چراغ جلا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے خدا کے نیک بندے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے عبادت خانے میں ٹھہرنے کی اجازت دو۔ عابد نے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہ کی۔ عورت نے کہا کہ باہر اندھیرا ہے، لگاتار بارش ہو رہی ہے، مجھے کچھ ہی دیر کے لیے صحیح اندر آنے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ عورت اس طرح اصرار کرتی گئی تو عابد نے اسے اندر آنے کی آخر کار اجازت دے دی۔ تو وہ عورت اندر آ کر لیٹ گئی اور عابد اپنی نماز میں مشغول ہو گیا۔ چونکہ عورت کے من میں بدمعاشی تھی، وہ عورت اندر آ کر کروٹ بدل بدل کر اسے اپنا حسن و جمال کا نظارہ کرانے لگی، یہاں تک کہ عابد کے دل میں بھی برائی کا داعیہ اور وسوسہ پیدا ہو گیا۔ تو وہ عابد یہ کہتا ہوا چراغ کی طرف بڑھا اور خود سے کہا کہ اے کمینہ نفس، یہ برائی، یہ کام ہرگز میں نہیں کر سکتا جب تک کہ میں تجھے آزما نہ لوں کہ تو اس چراغ کے آگ کے اوپر کتنا صبر کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک انگلی آگ میں رکھ دی، یہاں تک کہ وہ انگلی چراغ کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھا اور دوبارہ نماز میں جا کر مشغول ہو گیا۔ پھر اس کے نفس میں داعیہ اور وسوسہ پیدا ہوا تو پھر وہاں سے اٹھ کر آیا اور چراغ کے اوپر اپنی دوسری انگلی رکھ دی اور اس کو جلانا شروع کر دیا، اور دوسری انگلی کو جلا کر دوبارہ جا کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس طرح وہ عورت اپنا حربہ آزماتی رہی اور یہ بزرگ اپنی انگلیاں اس طرح جلاتا گیا۔ آخر کار وہ عورت یہ سب ماجرا دیکھ کر چیخ ماری اور دہشت سے وہیں مر گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ اوباش اور بدکار لوگ یہاں دیکھنے کے لیے آئے کہ عورت کے ساتھ کیا معاملہ بنا۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ وہ عورت اس گرجا گھر میں مری پڑی ہے، تو ان لوگوں کو اس بات کا موقع مل گیا کہ عابد کو کس طرح بدنام کیا جائے۔ چنانچہ آ کر فوراً عابد کو کوسنے لگے اور کہنے لگے، اے خدا کے دشمن، اے ریاکار، تم نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اور پھر اسے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر عابد کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ عورت کے ساتھ عابد کے بدکاری کرنے اور پھر اسے قتل کر دینے کی ان لوگوں نے جھوٹی گواہی دی۔ چنانچہ بادشاہ نے عابد کو عورت کے قتل کے جرم میں اسے قتل کرنے کا حکم سنا دیا۔ تو عابد نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے
بس تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دی جائے تاکہ میں 2 رکعت آخری نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ اسے اجازت مل گئی۔ عابد نے 2 رکعت اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی اور اس کے بعد رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور یہ دعا مانگی اور کہا کہ اے اللہ، مجھے تو جانتا ہے کہ تو مجھ سے کسی ناکردہ گناہ پر مواخذہ نہیں کرے گا، مگر میں تجھ سے اے اللہ یہ درخواست کرتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے بعد آنے والے عبادت گزاروں کے لیے شرمندگی کا ذریعہ نہ بنا، میرے وجہ سے وہ بعد کے آنے والے نیک لوگ شرمندہ نہ ہوں۔ چنانچہ فوراً اس عابد کی یہ دعا اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اس عورت کے جسم میں روح لوٹا دی گئی۔ اس نے فوراً زندہ ہو کر کہا کہ اے لوگو، اس عابد کی جلی ہوئی انگلیوں کو تو دیکھو کہ کس طرح اس نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنی ہاتھ کی ساری انگلیوں کو جلا دیا ہے۔ اس عابد نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اس عورت نے یہ بات کہی اور دوبارہ مر گئی۔ اس طرح اس عابد کی زندگی بچ گئی اور اس اوباش اور بدمعاش لوگوں کو اس کے جھوٹے مقدمے کی وجہ سے سزا مل گئی۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔